لوگوں نے باپ فوت ہوتے دیکھے، لوگوں نے بھائی مرتے دیکھے، لوگوں کی گود میں ان کے بیٹے مرے، سب کا دکھ ہوتا ہے، اور جتنی جس سے محبت ہوتی ہے اس کا اتنا دکھ ہوتا ہے۔ اگر بھائی بھی 4 ہوں، بیٹے 10 ہوں، تو سب کے ساتھ الگ الگ محبت کا ایک معیار ہوتا ہے اور سب کا الگ الگ ایک دکھ ہوتا ہے۔ لیکن حقیقت میں دنیا میں اگر بندوں نے بندوں سے محبت کی ہے تو جو محبت صحابہ نے رسول سے کی ہے اس کی مثال نہیں۔ اور پھر ان کے ہاتھوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہو اور وہ اپنے ہاتھوں حضور کو روضہ اطہر میں دفن کریں تو جو کیفیت ان پر ہوگی اسے کوئی سوچ بھی سکتا ہے؟ کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ یہ صرف وہی جان سکتے ہیں جنہوں نے اس پائے کا عشق حضور سے کیا ہے۔ ہم تو غرضوں کے بندے ہیں، ہمیں عشق و محبت کا پتہ ہی نہیں ہے۔ ہم تو ہوس کو عشق کہتے ہیں اور اپنی ضرورتوں کو محبت کہتے ہیں۔ جس سے ہماری کوئی غرض ہوتی ہے ہم کہتے ہیں ہمیں اس سے محبت ہے، اگر وہ غرض پوری نہیں ہوتی کہیں اور کسی دروازے پہ ملتی ہے تو ہم تو دنیا کے کتے ہیں، اس طرف لپکتے ہیں۔ اگر یہی محبت ہے تو یہ محبت تو کتا بھی مالک سے کرتا ہے کہ اسے 2 وقت کھانا وہاں سے ملتا ہے۔ محبت تو وہ ہوتی ہے جو لینے کے لیے نہ ہو، دینے کے لیے ہو۔ محبت وہ لوگ کرتے ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ میں محبوب کے لیے کیا قربان کر سکتا ہوں، جو یہ سوچتے ہیں کہ مجھے کیا ملتا ہے، وہ محبت نہیں کرتے، وہ غرض کے بندے ہوتے ہیں۔ اور صحابہ کی محبت کا تو یہ عالم تھا کہ احد میں تیروں کی بوچھاڑ آئی تو ایک صحابی پیچھے کھڑا تھا، ادب کے لحاظ سے حضور کے سامنے نہیں آیا، اوپر سے جھک کر آگے زمین پر ہاتھ رکھ دیا اور سارے آنے والے تیر اپنی پیٹھ پر روکے۔ یہ ایک بات نہیں، اس طرح کی بے شمار مثالیں ہیں۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو مکے والوں نے قید کر لیا، سولی چڑھانے لگے تو انہوں نے کہا کہ اب تو تیرا خیال ہوگا کہ تو اپنے بال بچوں میں، والدین میں، گھر والوں میں بیٹھا ہوتا اور یہ تیرے نبی جو ہیں وہ یہاں ہوتے۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم مجھے کو 1000 بار بھی سولی پہ لٹکا دے، مجھے یہ گوارا نہیں ہے کہ آپ کے پاؤں مبارک میں کوئی کانٹا بھی چبھ جائے۔ تم دنیا کے کتے ہو، تمہیں کیا پتا۔ عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ عنہ کو قاصد بنا کر اہل مکہ نے حدیبیہ میں بھیجا تھا، واپس آ کر اس نے جو بات بیان کی اہل مکہ سے کہ 1400 بندے ہیں ان کے ساتھ تم کہتے ہو ہم اڑا دیں گے، ان کے ساتھ مت لڑنا، اس لیے آنچے من دیدم از یارانے ہو ہما سر بکف جانے سارانے۔ میں نے جو وہاں دیکھا ہے وہ سارے کے سارے اپنے نبی سے پہلے اپنا سر کٹائیں گے۔ اس نے کہا تم جان کی بات کرتے ہو، خون کی بات کرتے ہو، محمد چون انداز عذاب دہن براں آب خون میں کو نہ دنجمن۔ اگر نبی کریم تھوکتے ہیں تو آپ کی اس مبارک تھوک پر ایسے لگتا ہے لڑائی ہو جائے گی، زمین پر کوئی نہیں جانے دے۔ گیرند مالند بر چشم رو وزاں آب تازہ کنند آبرو، وہ جس کے ہاتھ پہ گرتی ہے وہ ہاتھوں پہ مل کے منہ پہ ملتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ مجھے دنیا و آخرت کی آبرو حاصل ہو گئی۔ تمہارا خیال ہے کہ وہ لوگ چھوڑ کر بھاگ جائیں گے؟ نہیں،
ان سے لڑنے کا خیال ہی چھوڑ دو، تم نہیں لڑ سکو گے۔ اور اس وقت تک آپ ایمان نہیں لائے تھے۔ ایسے سچے اور کھرے عاشقوں کو جب اپنا محبوب رسول حامل وحی جو اللہ اور ان کے درمیان واسطہ تھا، اس کے لب ہائے مبارک خاموش ہوئے، انہیں دفن کرنا پڑا۔ صحابی نے کہا تھا وما حب الدیار شغفنا قلبی، میں مدینہ تو آتا ہوں لیکن مجھے کوئی مدینے وغیرہ کی یا شہروں کی محبت کھینچ کر نہیں لاتی، ولیکن حب من سکن الدیاری، جس نے یہاں گھر بنا لیا ہے اس کی محبت دوڑائے رکھتی۔ تو وصال نبوی پر یہ عالم تھا کہ گویا عالم تاریک ہو گیا، اسلامی ریاست ختم ہو جائے گی، مسلمان پاش پاش ہو گئے، یہ اٹھنے کے قابل بھی نہیں رہیں گے۔ ادھر سرحدات پر کیسر کا خطرہ تھا، ادھر مسیلمہ کذاب نے اپنا اعلان نبوت کر دیا اور پہاڑی علاقے کا یمامہ کا رہنے والا تھا، اور 40,000 جنگجو فوج اکٹھی کر لی۔ مدینہ الرسول میں اتنے ہی لوگ تھے جنہیں حضور وصال سے پہلے ترتیب دے چکے تھے کیسر کے مقابلے میں، کیسر کی افواج کا مقابلہ روکنے کے لیے محاذ پر جانے کے۔ زید بن حارثہ کی قیادت۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا لشکر زید جائے گا، اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا ارادہ کیا تھا۔ اب روانہ کرنے کے بعد تو چند بزرگ رہ گئے۔ مسیلمہ کذاب نے اعلان نبوت کر دیا، آپ نے فرمایا اس کے ساتھ قتال ہوگا۔ کچھ لوگوں نے زکوٰۃ سے انکار کر دیا، فرمایا ان کے ساتھ بھی جہاد ہوگا۔ سیدنا فاروق اعظم جیسے عظیم انسان نے عرض کی کہ ابو بکر صدیق، شہر میں تو اب گھروں میں سودا لا دینے کے لیے کوئی بندہ نہیں ہے، کس کس محاذ پر لڑو گے اور کتنا لڑو گے؟ باری باری نبڑ لو ان سے، لشکر کو واپس ہونے دو، منکرین زکوٰۃ کا فتنہ فروغ کرو، پھر یہ ختم ہوگا پھر مسلمہ سے نبڑ لیں گے۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم ابو بکر زندہ ہو اور دین پیغمبر میں ایک نقطہ کوئی بڑھائے یا گھٹائے یہ ممکن نہیں ہے، اور مجھے اگر یہ ڈر ہو کہ سارا مدینہ میں باہر بھیج دوں گا اور مجھے جنگلی درندے پھاڑ کھائیں گے مدینے میں اکیلا دیکھ کر، میں پھر بھی سب کو بھیجوں گا، میں خود تلوار لے کر لڑوں گا اور ہر مخالف سے لڑوں گا۔ یہ ہے تصوف کا کمال۔ گودری لپیٹ کر گوشہ نشین ہو جانا تصوف نہیں ہے۔